اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ائمہ اہل بیت مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنی مشکل کشائی کیوں نہ کی اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید کیوں ہوئے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کی بھیجی گئی ہر حجت اپنے اپنے مقرر کردہ امتحان سے گزری ہے۔ کسی کے لیے یہ امتحان مال کا چلے جانا، کسی کے لیے اولاد کا مر جانا، کسی کے لیے بیویوں اور اولاد کا نافرمان ہونا اور کسی کے لیے خود شہید ہو جانا مقرر کیا گیا۔ جب امتحان کا وقت آ جائے تو اللہ کے مقرر کردہ امتحان اور اس ہستی سے اللہ کے کیے گئے وعدے کے مطابق شہادت پا لینا یا کوئی اور نقصان ہو جانا اس امتحان کی ادائیگی کا تقاضا ہوتا ہے، جس کے انعام کے طور پر اس ہستی کو اعلیٰ ترین مناصب عطا ہوتے ہیں۔ لیکن جب وقت امتحان نہ ہو اور دشمن ان ہستیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا حتیٰ کہ ان کو قتل بھی کر دے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو دشمن پر غلبہ عطا کرتا ہے اور دشمن اپنے ارادے میں ناکام و نامراد رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک عجیب و غریب اور نادر و نایاب معجزہ ہم آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جس کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ائمہ اہل بیت پر جب وقت امتحان نہ ہو تو دشمن کا انتہائی اقدام بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کب اور کیسے پیش آیا، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب حضرت امام محمد تقی ولادت سے شہادت تک کی جلد اول صفحہ 112 پر بیان کیا ہے کہ محمد بن ابراہیم جعفری سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی دختر حضرت حکیمہ خاتون سے سنا۔ انہوں نے فرمایا، جب میرے بھائی حضرت محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، میں ان کی بیوی ام الفضل کے پاس گئی تاکہ اس سے احتجاج کروں۔ بی بی کا کہنا ہے کہ ہم دونوں امام محمد تقی علیہ السلام کی فضیلت پر باتیں کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر علم عطا کر رکھا تھا۔ اس دوران ام فضل نے مجھ سے کہا، اے حکیمہ، میں تمہیں امام ابو جعفر کا وہ عجوبہ بتاؤں کہ کسی نے بھی آج تک تمہیں ایسی بات نہیں سنائی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ بات سنتی کہ ابو جعفر نے ایک کنیز سے عقد کر لیا ہے تو مجھے یہ بات تڑپا کر رکھ دیتی، میں غضبناک ہو کر رہ جاتی، میں فوراً اپنے بابا سے شکایت کرتی، وہ مجھے فرماتے کہ اے میری بیٹی برداشت کرو، وہ فرزند رسول ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں ایک عورت آئی، وہ قد و قامت میں ایسے تھی جیسے خیزران کی شاخ ہو، وہ پیکر حسن و جمال تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ میں نے کہا، کون ابو جعفر؟ تو اس نے کہا، محمد ابن الرضا، اور میں حضرت عمار یاسر کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں فوراً اٹھی اور مامون رشید کے پاس پہنچی، وہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ میں نے اسے اپنا حال بیان کیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور تجھے بھی، بلکہ تمام عباسیوں کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت سا جھوٹ کہا، حالانکہ امام علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ میری باتوں نے مامون پر وہ اثر کیا کہ وہ آپے میں نہ رہا۔ وہ فوراً اٹھا، تلوار ہاتھ میں لی اور قسم کھائی کہ وہ ہر صورت ابو جعفر کو قتل کرے گا۔ وہ ادھر آیا جہاں امام اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ جب میں نے اپنے باپ کو اس طیش میں دیکھا تو میں پریشان ہو کر رہ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے اور اب کیا ہوگا۔ میں نے خود کو برباد کیا اور انہیں بھی۔ میں اپنے باپ کے پیچھے دوڑی کہ دیکھوں اب وہ کیا کرتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا
تو ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نیند میں تھے۔ اس نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا اور انہیں میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار امام علیہ السلام کے حلق پر رکھی اور انہیں ذبح کر دیا۔ میں اور خادم یاسر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مامون واپس چلا گیا۔ اس وقت وہ سخت غصے میں تھا اور اس کے منہ سے مست اونٹ کی طرح جھاگ بہہ رہی تھی۔ ام الفضل کہتی ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگی اور اپنے باپ کے گھر آ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے غائب ہو کر رہ گئی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو میں اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا شراب کا نشہ اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ شب آپ نے کیا کیا ہے؟ مامون نے کہا، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ام الفضل نے کہا کہ آپ ابن رضا کے پاس گئے، وہ اس وقت سو رہے تھے اور آپ نے تلوار کی ضربات سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اپنی تلوار سے انہیں ذبح کر دیا۔ مامون نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ام الفضل نے کہا، میں جو کہہ رہی ہوں ایسا آپ سے صادر ہوا ہے۔ مامون نے چیخ چیخ کر یاسر خادم کو بلایا۔ جب یاسر آیا تو اس سے پوچھا کہ یہ ملعونہ کیا کہہ رہی ہے؟ یاسر نے کہا، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ مامون نے کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ہائے، ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یاسر، بھاگ کر جا اور مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر۔ یاسر بھاگ کر امام علیہ السلام کے گھر آیا اور صورتحال دیکھ کر مامون کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ مامون نے کہا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ یاسر نے کہا کہ میں امام ابو جعفر کے قریب گیا تو آپ مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے ابا کبا پہن رکھی تھی۔ میں آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کا بدن مبارک دیکھوں کہ وہ زخمی تو نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا، یہ قمیض اپنے بدن سے اتار کر دے دیجئے تاکہ برکت کے لیے میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ آپ نے تبسم کیا کہ جیسے سب جانتے ہوں اور انہیں ہر بات کا علم ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا، میں تمہیں فاخرہ لباس دے دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے صرف یہی قمیض چاہیے، لہٰذا آپ نے وہ قمیض اتاری اور میں نے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا۔ واللہ آپ کے پورے بدن پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ سن کر مامون الرشید سجدے میں گر پڑا۔ مامون نے یاسر کو 1000 دینار انعام دیا اور کہا کہ الحمدللہ، مجھے اللہ نے ان کے خون سے محفوظ رکھا۔ پھر مامون نے کہا کہ ہاں، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ملعونہ میرے پاس آئی تھی اور میرے سامنے رو رہی تھی، لیکن میرا ابو جعفر تک جانا مجھے یاد نہیں ہے۔ یاسر نے کہا، واللہ آپ ابو جعفر پر تلوار سے حملے کر رہے تھے اور ہم دونوں دیکھ رہے تھے۔ آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، پھر آپ نے اپنی تلوار سے انہیں ذبح کر دیا تھا۔ اس وقت آپ غصے میں تھے۔ مامون نے کہا، الحمدللہ، میں اس جرم کا مرتکب نہ ہوا۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میرے بابا یعنی مامون رشید نے کہا کہ اگر تو دوبارہ ان کی شکایت لے کر آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر مامون نے یاسر سے کہا، یہ 10,000 دینار ہیں، یہ ابو جعفر کے پاس لے جا اور ان سے کہہ کہ وہ سوار ہو کر میرے پاس تشریف لائے۔ علاوہ ازیں ہاشمیوں اور دیگر اشراف کو اطلاع کر دو کہ وہ بھی ان کے ہمراہ آئیں۔ سب سے پہلے ابو جعفر کو میرے پاس لے آنا اور پھر بعد میں دوسرے لوگ آئیں اور انہیں سلام کریں۔ لہٰذا یاسر نے ایسا ہی کیا جیسے مامون نے کہا تھا۔ جب یاسر امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام نے فرمایا، اے یاسر، یہ واقعہ تیرے اور اس کے درمیان ایک عہد ہے کہ اس نے اپنی تلوار سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اے یاسر، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ ہستیوں کو میری نصرت پر مقرر کر دیا ہے، وہ میرے اور مامون کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ یاسر نے کہا، اے فرزند رسول، یہ وقت عتاب نہیں ہے، آپ کو اپنے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا واسطہ، اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا، آپ معاف کر دیں۔ پھر اشراف کو حکم دیا کہ وہ امام علیہ السلام کے پاس آئیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ یہ لوگ بھی آپ کے ہمراہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر چلے۔
جب امام مامون کے پاس آئے تو اس نے آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسے دیے اور صدر مجلس میں جگہ دی۔ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سب ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور امام علیہ السلام سے خلوت میں معذرت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مامون نے کہا، فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شراب پینا چھوڑ دو۔ مامون نے کہا، سر تسلیم خم ہے۔ ناظرین محترم، آیت اللہ سید کاظم قزوینی نے یہ معجزہ کتاب بحار الانوار کی جلد 50 کے صفحہ 69 سے لیا ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی صحت کے دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ مامون عباسی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو حقیقتاً اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور یہ عمل واقعی ہو گیا تھا۔ مامون عباسی سے یہ جرم واقعی ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے امام کو دوبارہ زندگی دے دی اور آپ کے سارے زخم بھی مندمل ہو گئے تھے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا، پس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی بیان کرتے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مامون رشید کی تلوار کی ضربات سے امام علیہ السلام کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو امام کی شبیہ بنا دیا تھا اور مامون نے اسے امام جواد سمجھ کر تلوار سے حملہ کر دیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس نے امام کو قتل کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے انہیں قتل نہ کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس شک میں مبتلا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسخریوتی یا تیتانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔